ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء اپنے مرحومین کے لیے استاد سعید سبت جعفر شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ والصلاة والسلام علی رسول ثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بید محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا کی بارگاہ میں سب سے پہلے کہ شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ماہ مبارک کے اس مہینے کو درک کریں، اور اس مہینے میں اپنے آپ کو خدا کی بندگی میں کمال تک پہنچنے کے لیے جو خدا نے ہمیں اعمال انبیاء ائمہ کے ذریعے بھیجے ہیں اسے بجا لائیں۔ آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ سب نے بھی بہرحال جو ہے وہ یہ توفیق دی یہاں آنے کی۔ میں مولانا صاحب سے، علماء اور ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ان سے اجازت کے ساتھ اذان محترم چند دن بہرحال آپ کی خدمت میں ہے، اور خدا انشاءاللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سب اس کی بارگاہ میں آگے بڑھ سکیں اور اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا ہے اس تک پہنچ سکیں۔ ہر ایک چیز، ہر ایک عمل، ہر ایک انسان کو جو بھی اللہ نے اپنے نظام کے ذریعے سے، شریعت کے ذریعے سے بھیجا ہے، اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان کمال بندگی تک پہنچے، یعنی انسان اوبیڈینٹ ہو جائے۔ خداوند متعال کو ہمارے سجدوں اور ہماری روزوں، ہماری عبادت کی خدا کو ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت ہمیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت کو بیان کریں، کچھ کریٹ کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس عمل پر لے کر آئیں۔ ماہ مبارک رمضان کہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ رمضان مبارک کا چاند جو ہے وہ نکل آیا ہے۔ اذان محترم، بعض اوقات جب بھی کوئی ایسے ایام آتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بس اب یہ پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، ایک انسان کا چارٹ بن جاتا ہے، صبح یہ پڑھنا ہے، شام یہ پڑھنا ہے، نماز کے بعد یہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ بعض اوقات یہ سب ہماری ہیبٹ ہوتی ہے، ہماری عادت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم اس بات کو بغیر سمجھے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، پڑھنی ضروری ہے، لیکن انسان کم از کم اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ واقعاً عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر
اس ماہ مبارک کے اندر انٹر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ منتھ ایسا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے شعبان اور رجب اور شعبان کو پہلے رکھا ہے. جس نے رجب میں اپنے اندر خالی کیا ہو، تخلیہ کیا ہو، اپنے آپ کو کلین کیا ہو، اور شعبان میں اس کلین زمین پر کوئی بیج پلانٹ کیا ہو، وہ اس ماہ مبارک رمضان میں فروٹ حاصل کرتا ہے. موسٹلی ہم اس مہینے میں انٹر ہوتے ہیں، چاند نظر آ گیا، چلو کل صبح سحری کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد ہم شروع ہو جاتے ہیں. اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ کوئی اس کا اثر نہیں، اثر ہوتا ہے، لیکن جو اصل چیز حاصل کرنی ہے اس مہینے میں وہ خدا کی بندگی ہے. یعنی خدا ہمیں 12 مہینوں میں سے ایک منتھ ایسا دیتا ہے کہ جس میں خدا ہمیں فیول دے رہا ہے، انرجی دے رہا ہے، ایک ایسی انرجی دے رہا ہے کہ جسے ہم 11 مہینے یوز کریں گے. تو اب مجھے اپنے آپ کو ایکوپڈ کرنا ہے کہ اس انرجی کو اپنے اندر میں سیو کروں. وہ سیو کیسے ہوگی؟ وہ سیو ایسے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کچھ چیزوں سے کچھ دیر کے لیے روکتا ہے. یعنی جو روزے کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے کہ صبح سے لے کر طلوع سورج جب صبح صادق ہوتی ہے اس سے لے کر انسان جو ہے وہ فجر کی نماز یعنی فجر کے وقت سے لے کر اور مغرب تک انسان کو کھانا پینا نہیں ہے، بھوکا رہنا ہے. یہ ایک ظاہری ڈیفینیشن ہے. انسان بھوکا رہتا ہے، اس کا روزہ ہوتا ہے. خدا کو ہماری بھوک سے کیا، خدا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا کو نہیں ہے. خدا ہمیں پریکٹس کرا رہا ہے کہ جب تم اپنے سامنے حلال رکھتے ہوئے کنٹرول کر سکتے ہو تو تم اپنی زندگی میں حرام پہ بھی کنٹرول کر سکتے ہو. خوب یہ پہلا پریکٹیکل درس ہے. جیسے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب آپ دیکھیں بچہ شوق سے روزہ رکھتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ حالانکہ اس کی ایج نہیں ہوتی پھر بھی کہتا ہے میں روزہ رکھوں گا. لیکن یہ بچہ چھپ کے کبھی پانی نہیں پیے گا. کون سی چیز ہے کہ جو اس بچے کے اندر اس مہینے میں انسٹال ہو جاتی ہے کہ جو بڑوں کے اندر انسٹال نہیں ہوتی؟ وہ چیز کیا ہے کہ وہ بس اس کو پتہ ہے، یہ بچے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں اگر پانی کلی سے بھی پیوں گا تو کس کو پتہ چل جائے؟ اللہ کو پتہ چل جائے. خدا دیکھ رہا ہے. جو خدا پر بچپن، یہ اگر آپ بچے کے اندر ٹرانسفارم کر دیں یہ توحید، تو یہ ساری زندگی بچہ اس خدا کے ساتھ رہتا ہے. یہ ہم انسان ہیں کہ انسان تو قرآن دیکھیں، قرآن انہی باتوں کی طرف انسان کو جو ہے وہ متوجہ کراتا ہے. آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جب زلیخا نے بلایا، 7 دروازے بند، اور پھر اس سے تقاضا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کچھ نہیں کہا، خدا کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں. تو خدا نے کہا کہ یوسف کو کہ مڑ جاؤ، ٹرن ہو جاؤ، گھوم جاؤ. جیسے ہی ٹرن ہوئے سارے دروازے بند کھل گئے. وہ خدا جو مصر میں تھا وہ خدا آج بھی ہے. اگر آج ہم بھی اپنی زندگی میں مشکل وقت میں خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں. خوب یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ خدا قرآن میں اپنے انبیاء کے ذریعے سے یہی تو چیز محسوس کروانا چاہتا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے. اس ماہ مبارک میں یہی ایک پریکٹس ہے. اگر یہی انسان کو پتہ چل جائے کہ خدا ہے، خدا کے وجود کو وہ محسوس کر لے، وہ ختم ہو گئی بات. پھر مثلا آپ کو بہت زحمت یا مثلا اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں. اصل یہی چاہتا ہے خدا. مگر انسان سارے روزے رکھے، ساری چیزیں پڑھے، اور وہ روزہ اس کو کسی خدا نہ خواستہ برے کام سے روک ہی نہ پائے. ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے اور اس کی زبان پہ کنٹرول نہ ہو. ماہ مبارک رمضان شب قدر میں اپنے سر پہ قرآن رکھے، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ کرے، اور اس کی آنکھوں پہ کنٹرول نہ ہو، اس کا اخلاق چینج نہ ہو پائے، تو اس نے پھر کون سے روزے رکھے ہیں؟ پھر اس نے کیا کیا ہے؟ لیکن اگر ذرا سا کوئی عمل اسے خدا کے قریب کر دے تو اس کا روزہ قبول ہو گیا ہے، اس کی عبادت قبول ہو گئی ہے. یہ پریکٹس ہے، اور ہم بھی اپنے آپ کو کوشش کریں. بہرحال آج تو پہلی توفیق الہی ہے. خوب ہم پریکٹس کریں کہ ہم پہلے اور اس مہینے میں دونوں میں ڈفرنس محسوس کریں.
جو آج کا دن گزر گیا سورج بھی وہی تھا، ہوائیں بھی وہی تھیں، لیکن کل کا سورج کچھ اور ہوگا. اس کا پہلا اشرا، اس کا دوسرا اشرا، اس کا تیسرا اشرا، یہ سب اسپرچول ہے. فزیکلی چینج کچھ نہیں ہوگا، اسپرچولی چینج ہوگا. باطن یہ جو انٹرنل ہے یونیورس کا وہ چینج ہو جائے گا. یعنی ڈورز آف ہیون اوپن ہو جائیں گے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے. سب سے بیسٹ کام کوئی چیز جو اس ماہ مبارک کے اندر کی جائے وہ کیا ہے؟ سب سے بہترین عمل کہ جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے درود بھیجے محمد وعلیہ اللہم صلی علی محمد. جو مولا کائنات نے رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس مہینے میں بہترین عمل کیا ہے؟ تو اس سے پہلے کہ میں وہ آپ کو بتاؤں، یعنی بالکل ایک بات ایسی ہے کہ جیسے آپ کے پاس ویئر ہاؤس ہو، سٹوریج ہو، سٹوریج میں آپ نے ویٹ گندم وہ رکھی ہو، اور اس سٹوریج میں آپ کے ویئر ہاؤس میں ہولز ہوں، سوراخ ہوں، اور ماؤس آئے. آپ جتنا بھی گندم رکھو وہ ماؤس آئے، چوہے آئیں اور وہ سب کچھ لے کر خراب کر دے، اس کو لے کے نکل جائے، اور آپ پھر بھرتے رہو، پھر وہ لے کے چلا جائے. تو ویسا آپ جتنی بھی ویٹ یا گندم یا کوئی بھی ایسی چیز رکھو گے لیکن وہ چوری ہو رہی ہے، وہ نقصان ہو رہا ہے اس کا. اب آپ جتنی بھی بھرتے رہو، اب آپ جتنی بھی نیکیاں کرتے رہو، جتنی بھی دعائیں پڑھتے رہو، لیکن اگر کہیں سوراخ ہے کسی چیز میں آپ کی زندگی میں تو یہ سب ڈرین ہوتا رہے گا. پانی کی بالٹی، ایک مگ، ایک بڑا برتن، اس میں آپ نے پانی بھرا اور اب آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ہے، لیکن نیچے سوراخ ہے. جتنی دفعہ بھی لے کے جائیں گے پانی آپ کی ریکوائرڈ منزل پہ نہیں پہنچنے والا. اس سوراخ کو پہلے بھریں. رسول خدا فرماتے ہیں اس مہینے میں سب سے بہترین عمل الورا عن محارم اللہ ہے، یعنی پرہیز کرنا ان چیزوں سے کہ جسے خدا نے منع کیا ہے. وہ جو حرام ہے اس سے اپنے آپ کو، سمپل ڈیفینیشن یعنی اپنے آپ کو حرام سے بچانا. بیسٹ جو عمل ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں کہ انسان اپنے آپ، میں خدا نخواستہ نہیں کہ آپ خدا نخواستہ آپ حرام کام کرتے ہیں، نہ، ویسے انسان ہے، بہرحال انسان ہے. انسان اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے دیکھے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہرحال ہے. آپ نے بہت دعائیں پڑھی مسجد میں، رستے میں آپ جا رہے تھے، کوئی گاڑی غلطی سے کراس کر گئی، آپ کے منہ سے کچھ نکل گیا، گھر گئے بچے نے کچھ ایسی بات کہہ دی، غصے میں آپ سے کچھ نکل گیا، یا گھر میں کوئی اور افراد ہیں. خوب اس کا مطلب ہے کہ آپ جو کچھ اپنے اندر لے کے گئے تھے وہ آپ ڈرین آؤٹ ہو گئے سارا. یہ بیریئر آپ کو اس مہینے میں لگانا ہے. یعنی وہ چیز جو ہم احادیث و روایات میں سنتے ہیں کہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہمارے لیے زینت بنو، یعنی تم کہیں پہ بھی ہو ہمارے لیے زینت بنو، عزت ہو ہمارے لیے. وہ ہم اس مہینے کے اندر پریکٹس کر سکتے کہ ہم یہ دیکھیں کہ خدا ہر مہینے میں، خدا تو ہر وقت ہر جگہ ایک جیسا ہے، خدا تو چینج نہیں ہوتا، بٹ ہمیں خدا اس مہینے میں یہ ریئلائزیشن دے رہا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. اور یہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ میں نے پانی نہیں پینا، میں نے کھانا نہیں کھانا. خوب یہ ایک ظاہر روزہ ہے، لیکن حقیقتاً روزہ جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں اللہم صلی علی محمد، جو بی ارشاد فرماتی ہیں کہ اصل روزہ صرف بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں ہے، روزہ بدن کے تمام حصوں کا روزہ ہے. آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہے. یعنی ہم اگر واقعاً بیسٹ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو جو ہمارا ایک ملائکہ ایک جو لیفٹ جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو انسان غلط کرتا ہے تو وہ کچھ رائٹ کرتا ہے، ایسا ہم کچھ کریں کہ وہ خالی بیٹھا رہے اس مہینے کے اندر. یعنی وہ بولے کہ لو میں اس سے بہتر تھا چھٹی پہ ہی چلا جاتا، خامخواہ میں اس کے پاس آ گیا، یہ تو کچھ لکھنے ہی کا موقع نہیں دے رہا مجھے. اصل یہ کمال کرنا ہے. اگر یہ کمال کر لیا
تو بس پھر انسان اس کی بارگاہ میں قرب حاصل کر لے گا۔ اب یہ عزیزان محترم، یہ کوشش کرنا ہے، مشکل کوئی کام نہیں ہے، کوشش صرف ارادہ ہے۔ اگر آپ کا ارادہ اسٹرانگ ہے تو آپ بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں۔ شیطان، ہم کہتے ہیں جس مہینے میں شیطان کو بند کر لیتے ہیں چلا جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں معاشرے میں آپ کو شیطان ہی شیطان نظر آتا ہے۔ ایکچولی انسان کا نفس خود سب سے بڑی مشکل ہے، کیونکہ انسان اصل میں خود اس کا ارادہ کبھی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو ایمبیشیس دے دے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، زندگی بھی تو ہم کرتے ہیں، اپنے بزنس میں بھی کرتے ہیں، اپنے ایجوکیشن میں بھی کرتے ہیں، اپنے اور پیشن بھی تو انسان کے، اگر یہ پیشن انسان اس مہینے میں بنا لے کہ میں نے اس مہینے میں اپنے آپ کو خدا کے قریب کرنا ہے، خدا کسی جگہ پہ نہیں ہے، خدا یہاں نہیں ہے کہ آپ ادھر سیندنی میں ہوگا یا دوسرے والے جگہ سینٹر میں نہیں ہو، خدا کسی پلیس پہ نہیں، خدا تو ہر جگہ ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، لیکن میں محسوس نہیں کرتا، فیل نہیں کرتا۔ اس مہینے میں مجھے یہ پریکٹس کرنی ہے۔ یہ سب ایکچولی بہانہ ہے، مثلا آپ روزہ رکھو، آپ یہ دعا پڑھو، آپ قرآن کی تلاوت، بٹ یہ فیل کرنا ہے۔ دعائے سحر جب انسان پڑھتا ہے، سحر کے وقت انسان کھڑا ہوتا ہے، سحری کھا رہا ہوتا ہے، انسان کو چاہیے روح کی بھی سحری کرے۔ ویسے تو انسان سحری میں پتہ نہیں کیا کیا کھائے گا، روح کی سحری کیا ہے؟ اسپرٹ سول کو بھی تو سحری دینی ہے، آپ نے صرف اندر تو نہیں ڈالنا۔ کیا ہے؟ انسان جب اٹھ گیا ہے تو تہجد کے نوافل پڑھ لے، 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لے، کوئی تھوڑا سا حصہ دعائے سحر کا پڑھ لے، نہیں تو پلے کر دے، سن لے، کم از کم وہ پتہ تو ہو کہ وہ خدا سے مانگ کیا رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں گفتگو کیا کر رہا ہے۔ اور بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جس میں صرف خدا کی عظمت، خدا کی شان کو بیان کیا گیا ہے، اس کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ نارمل جو دعائیں سحر پڑھتے ہیں اس میں کوئی بھی چیز ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس میں آپ خدا سے مانگتے ہیں۔ البتہ جب انسان کا ارادہ مضبوط ہو اور اگر وہ کرے تو وہ بغیر پلاننگ کے پہنچ نہیں سکتا۔ تو اس مہینے میں جو دوسرا کام کرنا ہے وہ پلاننگ ہے، یعنی انسان پلانر بنائے اپنا کہ اس کو کب کیا کیا کرنا ہے۔ اگر وہ پلاننگ سے چلے گا تو اپنی سول کو بھی خوراک دے پائے گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں افطاری میں یہ کھانا ہے، یہ کھانے میں یہ کھانا ہے، سحری میں، تو آپ شاپ سے جائیں گے نا، لے کر آئیں گے، اسٹور کریں گے، ساری چیزیں کریں گے، فروٹس لائیں گے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، آپ لے کر آتے ہیں۔ تو ہم اپنے سول کے لیے بھی تھوڑی سی پلاننگ کریں کہ ہمیں کون سی چیز کہاں سے ملنی ہے۔ اپنے نفس کو پریشر میں نہیں ڈالنا، زبردستی نہیں کرنا کہ کاؤنٹنگ میں کہ یہ پڑھ لیا، نہیں، یعنی آپ خود شوق سے جو پڑھ سکتے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو پڑھ سکتے ہیں اس کی کوشش کریں۔ اس مہینے میں ہم اپنے بارے میں سوچیں۔ عزیزان محترم، زندگی بہت لیمیٹڈ ہے، زندگی بہت محدود ہے۔ یہ مہینے میں انسان جو یہ تھوڑی موٹی کوششیں کرتا ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اب دیکھیں نا کہ حدیث و روایات میں روزے کے بارے میں بہت ساری انشاءاللہ مولانا بھی آپ کی خدمت میں انہوں نے بھی بیان کی ہوں گی، میں بھی آگے بیان کرتا رہوں گا جو روزے کی فضیلتیں ہیں۔ خوب ایک فضیلت روزے کی یہ ہے کہ روزے محشر، ڈے آف ججمنٹ میں شیلڈ ہے، آتش جہنم سے بچانے کی شیلڈ ہے، روزہ ہے۔ خوب اس تک پہنچنا انسان کو کہ میں اس دن پہنچوں گا، یہ روزہ میرے کام آئے گا، یہ شیلڈ آئے گا، تو کیا واقعاً میری شیلڈ ایسی تو نہیں جس میں ہول ہے، سوراخ ہے، میں شیلڈ لے کے پہنچا تو ہوں لیکن میں دیکھا کہ میری تو شیلڈ میں سوراخ ہے، تو میں اس کو کیسے بہتر کروں؟ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں اپنے بیہیویئر کو، اپنے اخلاق کو اس مہینے میں بہتر کروں۔ جان محترم، ہو ہی نہیں سکتا انسان خدا کا مہمان ہو اور بد اخلاق ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کا اخلاق بہتر ہونا چاہیے۔ انسان روزے میں ہو اور شور مچا رہا ہے اور غصہ ہو رہا ہے تو روزہ تو نہیں ہے۔ پھر انسان اپنے کردار سے پتہ چلے، یعنی غصہ آ بھی رہا ہو تو انسان کہے کہ نہیں میرا روزہ ہے، یعنی فیل چینج یور سیلف ایکچولی،
وہ پہلے میں بہت دفعہ اس واقعے کو آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں گا، بہرحال آپ نے سنا ہوگا انٹرنیٹ پہ، کہ ملا احمد ناراکی کے والد صاحب ملا مہدی ناراکی، جنہوں نے ایک بک لکھی تھی اخلاق کے اوپر، بیہیویئرس کے اوپر، کریکٹرسٹکس کے اوپر، اور اس کتاب کا نام تھا جو معراج السعادہ بک ہے، وہ بیسیکلی اس کا خلاصہ ہے، وہ جامع و سادہ عربک بک تھی جو انہوں نے لکھی۔ بہرحال وہ خود بھی نجف کے حوزے کے پڑھے ہوئے تھے، لیکن تھے وہ ایران کے۔ وہ ایک دفعہ نجف زیارت پہ گئے تو ان کی بک بہت فیمس تھی، یعنی ہر کسی نے پڑھی ہوئی تھی، تو ہر کوئی ان سے ملنے آیا کہ آپ نے بک بہت اچھی لکھی ہے، اپریشیٹ کرنے آیا۔ ایک عالم دین ملنے نہیں آیا، اور وہ عالم دین کا نام تھا سید مہدی بحر العلوم، کہ جو آپ جانتے ہیں کہ جو خود بہت بڑے عالم تھے، اتنے بڑے کہ ان کے بارے میں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ خود امام وقت نے ان کو سینے سے لگا کر علم ٹرانسفر کیا تھا، اتنی بڑی شخصیت تھی۔ وہ ملنے نہیں آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ نہیں آئے تو میں خود چلا جاتا ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے مولاناؤں کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کدھر آپ جا رہے ہیں، وہ آئے نہیں آپ جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی ایسے لوگ تھے، ان کا ان کو آنا چاہیے تھا، آپ نہیں، انہوں نے کہا نہیں وہ سید ہیں، پڑھے بھی ہیں، میں جاتا ہوں۔ گئے، وہ درس دے رہے تھے، درس میں بیٹھے، سلام کیا، درس ختم ہو گیا، وہ بھی اٹھ گئے، یہ بھی اٹھ گئے، کوئی بات نہیں ہوئی۔ تھوڑے دن اور گزرے، ان کا میں پھر ان کی خدمت میں، تو کسی نے کہا بھائی مولانا گئے تو تھے، انہوں نے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی۔ انہوں نے کہا نہیں وہ سید ہیں، وہ بزرگوار ہیں، میں جاؤں۔ پھر گئے، پھر درس ہو رہا تھا، درس ختم، پھر وہ اٹھ کے چلے گئے۔ یہ پھر کربلا، کاظمین، سامرا، سب جگہ زیارت پہ گئے۔ وے بیک واپسی میں پھر نجف آئے۔ جانے سے پہلے انہوں نے کہا میں ایک اور دفعہ سید کی خدمت میں جاؤں۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا گرا رہے ہیں، وہ تو توجہ بھی نہیں دے رہے۔ انہوں نے کہا نہیں سید ہے۔ جیسے ہی جانے لگے اور ان کو پتہ چلا تو وہ کہتے ہیں وہ بغیر نعلین، بغیر جوتوں کے گلی کے کونے تک ان کو ویلکم کرنے آئے، ان کو لے کے گئے، ان کو بٹھایا، گفتگو کی۔ پھر ان سے پوچھا کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ 2 دفعہ آئے، میں نے آپ سے صحیح طرح بات نہیں کی؟ کہہ رہے نہیں مجھے علم نہیں ہے۔ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ تو یہ ضروری ہے، یعنی واقعاً انسان اپنے آپ کو اس اخلاقیات پہ لے کر آئے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود بھیجے محمد والے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ انما بعثت للمکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، یعنی مجھے اخلاق کے لیے بھیجا گیا ہے۔ انسان کی جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جانے وہ تو اس کا کردار ہے، اس کا کریکٹر ہے۔ کوئی عبادت، کوئی بھی عمل اگر اس کا کریکٹر نہیں بنا رہی تو پھر سب وینش ہو جائے گا، سب گر جائے گا۔ اب یہ منتھ پیشنس دے رہا ہے، یہ منتھ جب آپ کو کنٹرول دے رہا ہے کہ آپ نے پانی نہیں پینا، آپ نے کھانا نہیں کھانا، تو یہ انٹرنل ایک انرجی، پاور اتنی بھی کریٹ ہوتی ہے کہ یہ آپ کے کردار کو اچھا کرے، انسان کا کریکٹر اچھا ہو۔ اس مہینے سے جیسے ہی باہر نکلے تو وہ پھر کچھ اور ہو۔ جیسے کہ آپ انشاءاللہ دعا کی تلاوت کریں گے اور آپ دعا صحیفہ سجادیہ میں جو ماہ مبارک رمضان کے جو ابتدا کی جو دعا ہے، اور پھر ایک دعا وداع کی بھی دعا ہے، دونوں کی دعائیں ہیں، آپ اس کے ٹیکسٹ کو پڑھیں۔ جب آپ آخری دعا پڑھیں گے تو اس میں امام فرماتے ہیں نا کہ پروردگار کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہوتا، بٹ کبھی ہم نے کہا یہ کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہوتا؟ کیوں نہیں کہا؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ یقیناً آپ لوگوں نے کہا ہوگا، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس منتھ کو درک نہیں کیا، میں نے اس منتھ کو ویسے نہیں محسوس کیا جیسے مجھے کرنا چاہیے، میں اس وادی میں انٹر نہیں ہوا
کہ جو مجھے باطن کائنات میں لے جائے، جو مجھے بندگی میں لے جائے۔ ایسے تھوڑی خداوند متعال نے کہا ہے کہ ہر چیز کا اجر ہے، ہر چیز کا ریوارڈ ہے، مگر روزے کا اجر میں ہوں، خود میں ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر روزے کا جو ریوارڈ ہے وہ میں خود ہوں۔ اب جسے خدا مل جائے اسے پھر کیا چیز چاہیے، لیکن میں اس کو محسوس نہیں کرتا۔ خوب اسی منت میں ذہن محترم ہم اپنے کردار کو اپنے اعمال کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بیسکس ہیں، بری بات نہیں ہے انسان ریپیٹ کر لے۔ کون سی چیزیں روزے کو خراب کرتی ہیں فزیکلی بھی، کون سی چیزیں روزے کو مکروہ کر دیتی ہیں۔ حالانکہ ریپیٹیشن ہے، بٹ یہ ریپیٹیشن امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے۔ بیمار کے احکام کیا ہیں، سفر کے احکام کیا ہیں، یہ ضروری ہے کہ انسان بہرحال ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ، اور دوسری پلاننگ کہ انسان بہرحال اپنا روٹین ڈیولپ کرے۔ سب سے بیسٹ قرآن کی تلاوت ہے، اس کو اپنی لائف میں دیکھے، کب پڑھ سکتا ہے، کتنا پڑھ سکتا ہے، ڈیوائڈ کر کے پڑھ۔ بیسٹ تو یہ ہے، بیسٹ یہی ہے کہ انسان اس مہینے میں قرآن پورا پڑھے، تلاوت۔ ماشاءاللہ مسجد کے اندر آپ کے پروگرام ہوتے ہیں، قرآن خوانی بھی ہوتی ہے، یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے، لیکن اگر آپ اس کو نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے آپ کوشش کریں۔ کوشش ضروری ہے۔ یہ سوچنا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، نہیں، ایسا نہیں۔ ارادہ کریں، خدا خود مدد کرے گا۔ انسان کا ارادہ ہی اصل میں اس کی قیمت ہے۔ میرا جو ارادہ ہے وہی میری قیمت ہے، اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ تو یہ علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں جرمنی برلن میں گئے اور کسی کانفرنس پہ گئے، تو وہاں کانفرنس کا جو ٹاپک تھا کہ انسان کی ویلیو، انسان کی پرائس کیا ہے، قیمت کیا ہے انسان کی۔ تو وہ وہاں گئے، ہر کسی نے بہرحال اپنے لٹریچر پیش کی۔ جب ان کی باری آئی، یہ گئے اوپر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ انسان کا ارادہ اس کی ہمت ہے، جتنی اس کی ہمت ہوگی، جتنا انسان کی ویلیو، یعنی جو وہ ارادہ کرتا ہے، جو وہ ہمت کرتا ہے، وہی اس کی ویلیو ہے، وہ اس کی قیمت ہے۔ آج کا انسان اگر اس کا جو ہے وہ ویلیو، یعنی اگر آپ بولیں گے اس کا ارادہ یہ ہے کہ 2 کمرے کا اپارٹمنٹ لے لوں، فلانی گاڑی لے لوں، آئی فون لے لوں، یہ انسان کا ارادہ کرتا ہے، اس کی پرائس وہی ہے، اس کی قیمت وہی ہے۔ مومن نہج البلاغہ میں، مومن کسی چیز کے ملنے سے خوش نہیں ہوتا، مومن کسی چیز کے کھو جانے سے غمزدہ نہیں ہوتا۔ مومن یہ ہے، انسان اپنی قیمت کو پہچانے۔ میں اگر میٹلسٹک چیز میری زندگی کا پیشن ہے تو اس کا مطلب میری پرائس یہی ہے، جو جس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، جس چیز کے پیچھے سوچ رہا ہوں، جس چیز کے پیچھے میں اپنے آپ کو بنا رہا ہوں، یہی میری پرائس ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو سب کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کلیپنگ کرنا شروع کر دی۔ پھر وہ اوپر گئے، کہا ہی میں نے نہیں کہا، 1400 سال پہلے آخری رسول کے وصی نے یہ کہا ہے، یعنی مولا امیر المومنین کا قول ہے کہ انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے۔ تو اگر اس مہینے میں میرا ارادہ اللہ تک پہنچنا ہے تو پھر میری قیمت بھی یہی ہے، اذان موت۔ تو اس مہینے میں کم از کم میں اپنی قیمت بڑھاؤں، گھٹاؤں نہیں، جتنا ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ رحمت کے دروازے اور یہ برکتوں کے دروازے سب کھلے ہوئے ہیں، اذان محترم بہت اوپن ہے۔ بہت خداوند متعال نے اس مہینے میں بہت کرم کیا ہے۔ ایک عبادت ملٹی پلائی بائی کئی ہوتی ہے۔ ایک آدھے کھجور سے کسی کو افطار کرا دینا جہنم کی آتش کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آدھا کھجور کہاں ملے گی آپ کو؟ دنیا کی فائر بریگیڈ ایک بلڈنگ کو بجھانے کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے، جہنم کی فائر از ویری ڈفرینٹ۔ ہاں وہ یہ ڈفرینٹ یہ والی نہیں ہے، لیکن اللہ کتنی اپورچونٹی دے رہا ہے کہ آدھے کھجور سے بھی اگر ایک ہاف ڈیٹ اس سے کسی کو افطار کرا دو، جہنم کی آتش کو ٹھنڈا کر دوں گا میں۔ کہاں ملے گا آپ کو یہ آپشن؟ کہیں نہیں ملنے والا۔ ویدر ہے اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں، آپشن تو پھر بھی رہیں گے، میں دنیا سے چلا جاؤں، کیونکہ نو بڈی نوز۔ کتنے لوگ آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں جو پچھلے سال تھے۔ مجھے بھی ایک دن جانا ہے، ایک دن انسان کو جانا ہے۔ آپ کے یہاں ایک بہت جوان کے جو میں نے سنا کہ وہ ڈیتھ ہو گئی، 23 ایئرس کا آئی تھنک تھا، وہ جوان ہے، بہرحال لاس ہے۔ زندگی ہے، ریلیشن شپ، رشتے ہیں،
ماں باپ کے لیے، دوستوں کے لیے کسی کا جانا ایک دکھ ہے، لیکن بہرحال ہم کیونکہ اس عالم کو، اس یونیورس کو دیکھ نہیں سکتے تو ہم غم زدہ ہیں. بٹ اگر ہم اس کو وہاں دیکھیں تو وہ وہاں خوش ہے، وہ وہاں پر اچھا ہوگا. بہرحال جوانی کے اندر کتنے انسان نے غلطیاں کی، بڑا انسان پاک صاف ہی ہوتا ہے، اور حادثاتی موت بھی بہرحال ایک طرح کی انسان کے لیے مغفرت کا باعث بھی بنتی ہے. لیکن وہ اس عالم کے اندر تو خوش ہوگا کہ میں بہت جلدی اس دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہو گیا. بٹ ہم اس کو نہیں دیکھ رہے، وہ وہاں پر ہے، ہم کسی اور طریقے سے دنیا کو دیکھتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم سب کو جانا ہے آج یا کل. بہتر یہ ہے کہ انسان اس کی بارگاہ میں گیا کیسے. اگر یہ انسان سوچ لے تو انسان واقعاً. اور آئیے نہج البلاغہ، عزیزان محترم، میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ آپ یقیناً اہل علم ہے، آپ یہاں پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، نہج البلاغہ پڑھتے ہیں. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے نہج البلاغہ میں مولا کو تو مانتا ہوں، مولا کی نہیں مان رہا. نہج البلاغہ میں خطبہ متقین میں امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اگر متقی کو یہ یقین نہ ہوتا، یعنی یہ اس کا ایمان نہ ہوتا کہ اس کی ایک دن موت کا مقرر ہے، یعنی ایک دن اس کا ڈیفائنڈ ہے، اگر یہ اس کو یقین نہ ہوتا، اس کا ایمان نہ ہوتا، تو ایک لمحے کے لیے اس کی روح اس کے بدن میں نہ ٹھہرتی، پرواز کر جاتی. مومن دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، اصل کچھ اور ہے. بٹ یہ بھی ضروری ہے، مطلب فیملی لائف، ایجوکیشن، رزق کمانا، یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بہرحال یہ آزمائش ہے، اللہ آزمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بھئی اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھی، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل ساروں کو ایک جیسا کر دیتا نہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہمیں آزمائے. یہ منتھ بھی ایک اپورچونٹی ہے، اور اس اپورچونٹی سے انسان فائدہ اٹھائے. عزیزان محترم، اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا. بہرحال وقت جو ہے وہ تھوڑا سا ہی ہے، تھوڑے سے وقت میں جتنا ہو سکے اس کو انسان بہتر کرے. ابھی تو آج آپ کا روزہ نہیں تھا، کل آپ کا روزہ ہوگا تو آپ کو نیندیں بھی آ رہی ہوں گی آپ لوگ اور تھکے ہوئے ہوں گے. انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں انسان جو ہے وہ بہتر طریقے سے حاضر ہو. پہلی شب ہے عزیزان محترم، اور بہترین وسیلہ اہل بیت کا ہے. آئیے ان کی بارگاہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی نجات کے لیے، اپنے اعمال کی قبولی اور تبرک کے لیے چلتے ہیں، اور روز کوشش کریں گے تھوڑا تھوڑا ان آنکھوں کو ہم نم کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں جائیں. عزیزان محترم، آخری وقت ہے اور رسول خدا بستر پر ہے، اور جناب سیدہ ان کے سراہنے بیٹھی ہوئی ہیں. ایسے میں شخص آتا ہے اور دروازے کو دستک دیتا ہے. بیوی پوچھتی ہیں کون ہو؟ آواز آتی ہے رسول خدا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. بیوی فرماتی ہیں ان کی طبیعت بہتر نہیں ہے، بعد میں آئیے گا. تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر دروازہ نوک ہوتا ہے، پھر دستک ہوتی ہے. کہا کون؟ کہا رسول خدا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. بیوی فرماتی ہیں کہ ابھی بہتر نہیں ہے. کہا بہت دور سے آیا ہوں. تیسری دفعہ جب دستک ہوتی ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں فاطمہ جانتی ہیں کون ہے؟ کہا نہیں بابا. کہا ملک الموت ہے، آپ کے احترام میں اجازت لے کر آنا چاہتا ہے. یا رسول اللہ، جب آپ زندہ ہیں ملائکہ بھی پوچھ کے آ رہے ہیں، آپ کے جانے کی دیر تھی، امت بغیر پوچھے آئی ہے. نہ صرف آئی ہے بلکہ دروازے کو آگ بھی لگائی ہے، اور آتش بھی لگا کر دروازے کو دھکا دیکھ کر یا رسول اللہ در و دیوار میں آ گئی آپ کی بیٹی. خوب یا باتا یا محمد کی صدا بلند ہوئی. ہاں عزاداران محترم، جب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب جناب سیدہ کو ہوش آیا پہلی چیز یہی پوچھی ہے
یہ اپنا الحسن، علی کہاں ہے؟ تو کہا علی کو گلے میں رسیاں ڈال کر لے گئے، اس حالت میں کہ جہاں حضرت محسن شہید ہو گئے، اس حالت میں جہاں پسلیاں ٹوٹ گئیں، اس حالت میں بھی چادر کو جھاڑا ہے اور پھر مدینہ کی گلی میں نکل گئیں، اور کیا دیکھتی ہیں؟ جناب امیر کے گلے میں رسیاں ہیں اور لے کر جا رہی ہیں۔ بی بی نے مولا کے کمر بند پر ہاتھ رکھا، کہا میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ عزاداران محترم، بہت کوشش کی انہوں نے کہ یہ ہاتھ چھٹ جائے، مگر پھر اس لعین نے تلوار کے اس سے اتنی ضربتیں لگائیں کہ بی بی کا ہاتھ چھٹ گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری جد کی شہادت کی وجہ یہ ہاتھوں کے زخم تھے۔ عزاداران محترم، مولا کو لے گئے، مسجد میں لے گئے اور تلوار کو گردن پر رکھا۔ ایسے میں جناب سیدہ مسجد نبوی کے باہر آ گئیں اور فرماتی ہیں میں بالوں کو کھولوں گی، میں ہاتھوں کو بلند کروں گی، میں بد دعا کروں گی۔ مدینہ کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئیں۔ امیر المومنین نے فوراً حضرت سلمان کو کہا سلمان فاطمہ سے کہیں ایسا نہ کریں، ان کے بابا کی محنت کہیں ختم نہ ہو جائے، مگر بیٹھی رہیں کہیں نہیں جب تک امیر المومنین آئے نہیں۔ میں کہوں گا یا سیدہ قربان جاؤں آپ پر، یقیناً مولا سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں کائنات میں، لیکن آپ اپنے امام کو لے گئیں۔ لا یومو کا ابا عبداللہ، ایک بہن چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی دیکھتی رہی، شمر جالس علی صدر، شمر سینے پر بیٹھا کند خنجر سے ضربتیں چلاتا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جتنے بھی حاضرین محفل ہیں ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما۔ جو لوگ مریض ہیں حاضرین میں، بہت سارے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، ایک لیڈی ہے ان کی جو ہے وہ بہت طبیعت خراب ہے، یقیناً ایک آدھ دن میں ان کا سرجری بھی ہے، کچھ کینسر کے مریض ہیں، کچھ اور بیماریوں میں بچے مریض ہیں، ان کے والدین نے دعا کے لیے کہا ہے۔ پاکستان میں جو اسلام آباد میں بلاسٹ ہوا تھا، میں ان مریضوں سے مل کر آیا ہوں، وہ مریض بھی بہت سارے کرٹیکل کنڈیشن میں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ بہت کرٹیکل کنڈیشن میں۔ پروردگار تجھے آج کی شب کا واسطہ، ماہ مبارک رمضان کا واسطہ، تمام مریضوں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان میں ترقی اور کشادگی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ پروردگار امت مسلمہ کو متحد ہو کر جو ہے وہ فلسطین و غزہ کے مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہے تو انہیں ہدایت عطا فرما، ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگار شیعان حیدر کرار جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ علماء کرام مراجع کرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ آپ کے درمیان میں جو آپ کے علماء ریزیڈنٹ عالم ہے اور ہمارے درمیان میں جو عالم، پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ آپ کی کمیونٹی کو آپس میں محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کی اس کمیونٹی کو امام کے بہترین منتظر کمیونٹی قرار دے۔ وقت کے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں قرآن کی تلاوت، دعاؤں کی تلاوت، عبادت اور خاص طور پر شب قدر کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا
و شفاعت فی الاخرہ. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد.